حضرات، اب ہم وضو کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے وضو کی نیت دل میں کریں اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں کسی اونچے مقام پر، اور وضو کا پانی بائیں سائڈ میں رکھنے کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے 3 کلیاں کریں اور انگلی وغیرہ سے اپنے دانتوں کو ملیں۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کریں، اس طریقے پر کہ دانتوں کی ہر جھلی ہر پرزے پر پانی پہنچ جائے۔ کلی کے بعد دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں 3 مرتبہ اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں۔ پھر پورا چہرہ دھوئیں۔ عموماً جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرے کی حد بندی ہے۔ اتنے حصے پر چہرے کی جلد پر ہر حصے پر کم سے کم 2 سے 3 قطرے پانی کا بہنا فرض ہے۔ اگر اتنی حد بندی میں کوئی جگہ بھی چہرے کی بال کے برابر خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ مونچھوں یا بہو یا بچی کے بال، ہونٹ اور تھوڑی کے نیچے جو تھوڑے سے بال ہوتے ہیں بچی کے بال کہا جاتا ہے، اگر یہ بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہوں مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں، اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا دھونا فرض ہے، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں تو اس جگہ کی کھال کا دھونا فرض ہے۔ خواتین کی جو ناک میں نت وغیرہ پہنتی ہیں، نت کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نت کو حرکت دے، ورنہ ضروری نہیں۔ آنکھوں کے ڈھیلوں اور پپوٹوں کے اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں، بلکہ نہیں دھونا چاہیے، ہلکے سے آنکھ بند کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ان کا دھونا آنکھ کو ضرر دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ آنکھ کے کوے پر پانی بہانا فرض ہے، یعنی آنکھ کا وہ حصہ جو کہ ناک کے سائٹ میں ہوتا ہے جس میں عموماً آ کر کے بہت ساری گندگی پھنس جاتی ہے، کیچڑ لگ جاتے ہیں، اس جگہ کا دھونا فرض ہے۔ مگر سرمے کا جرم، یعنی اگر سرما وغیرہ اس میں لگا ہوا ہے یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی، وضو بھی ہو گیا، اور اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھڑانا فرض ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پہلے داہنے ہاتھ کو دھوئے گٹوں سے لے کر کے کونی کو اوپر تک، پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے، یہ دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے۔ اگر کونیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ ہر قسم کے جائز و ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پونچیاں، کنگن، کانچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائی بھی نیچے پانی بہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں ہے۔ ہاتھوں کی آٹھوں گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کے ہر بال، جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا تو وضو نہ ہوا، اور اگر ناخنوں کے اندر کوئی چیز ہے تو معاف ہے۔ سر کا مسح کرے اس طرح پر کہ دونوں ہاتھ تر کر کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں میں 3 انگلیوں کی نوک ایک دوسرے سے ملائے، اور ان 6 انگلیوں کے پیٹ کی جڑ ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف گدی تک لے جائے، اس طرح کہ کلمے کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے اور دونوں ہتھیلی سر سے نہ لگنے پائے، اور اب گدی سے ہاتھ واپس ماتھے کی طرف لائے، یوں کہ دونوں ہتھیلیاں سر کے دائیں بائیں حصے پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائیں۔ اب کلمے کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندر کے حصوں کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسح کرے، اور انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کرے، لیکن ہاتھ گلے پر نہ جانے پائے کہ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ کسی عضو کے مسح کے بعد
جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ عمامے ٹوپی دوپٹے پر مسح کافی نہیں، ہاں اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہیں ہوگا۔ آخر میں دونوں پاؤں گٹوں سمیت دھونا۔ پہلے دائنا پاؤں دھوئیں اس طریقے سے کہ انگلیوں میں خلال کریں، انگلیوں کے سرے کی جانب سے پیر کو دھوئے اور صحیح طریقے سے دھوئے کہ کوئی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے۔ پیر کے اندر خواتین یا مرد حضرات کے کوئی چیز ہو، چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان کیا۔ تو دونوں پاؤں کا صحیح طریقے سے دھونا کہ جس میں کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے فرض ہے۔ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر تاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہنا درکنار تاگے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا، ان کو اس سے بچنا لازم ہے کہ اس صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں، کونچے سب کا دھونا فرض ہے۔ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے، یہ ضرور نہیں کہ قصدن پانی بہائے، اگر بلا قصد و اختیار بھی ان پر پانی بہہ جائے، مثلا بارش ہو رہی تھی اس میں بھیگ گیا اور اعضائے وضو پر ہر حصے پر کم سے کم 2 قطرے پانی اگر بہہ جائے اور سر تر ہو جائے تو اسی سے اس انسان کا وضو ہو جائے گا۔